بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ریاض خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل قومی اسمبلی کے 8 نشستوں پر الیکشن ہوا، جس میں سے 7 نشستوں پر چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب خود الیکشن لڑ رہے تھے، جبکہ ایک سیٹ NA 157 جو ملتان کی سیٹ ہے، اس پر شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی مہر بانو قریشی صاحبہ الیکشن لڑ رہی تھی، جو کہ ہار گئی۔ اب یہ جتنے حلقے تھے 8 کے 8، یہ پی ڈی ایم نے بڑے سوچ سمجھ کر چنے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ان حلقوں میں ہم مشترکہ کینڈیڈیٹ عمران خان کے مقابلے میں کھڑا کر کے بڑے آسانی کے ساتھ عمران خان کو ہم ہرا سکتے ہیں، اور ان سیٹوں پر جیتنے کے بعد عوام میں ہمارا ایک بیانیہ بن سکتا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کم ہو گئی ہے، ہم نے ان کو ہرا دیا۔ لیکن جو ان کا پلان تھا وہ پلان تو ناکام ہو گیا، کیونکہ ان 8 حلقوں میں سے جن 7 پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب خود کھڑے تھے، اس میں سے وہ 6 حلقوں میں الیکشن جیت گیا، جس میں سے 3 حلقے کے پی کے ہیں: پشاور، چارسدہ، مردان کی جو واحد ایک سیٹ تھی جہاں پر کمپٹیشن سخت تھا، جس پر مولانا قاسم صاحب الیکشن لڑ رہے تھے، اور یہ سیٹ 2018 میں بھی علی محمد خان صاحب نے بہت کم مارجن سے جیتا تھا۔ تو یہ سننے میں آ رہا تھا کہ اس سیٹ پہ مقابلہ بہت سخت ہوگا، لیکن ایک دفعہ پھر خیبر پختونخوا کے عوام نے یہ ثابت کر لیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور وہاں سے عمران خان اچھے مارجن سے جیت گیا تینوں حلقوں پر۔ پنجاب میں فیصل آباد سے خان صاحب جیت گئے، ننکانہ صاحب سے جیت گئے۔ کراچی کے 2 حلقے تھے، NA 239 پر خان صاحب جیت گئے، جبکہ NA 237 پر پیپل پارٹی جیت گئی۔ اب NA 237 ملیر پہ بات کرتے ہیں۔ NA 237 ملیر، جہاں پر میں کل خود موجود تھا، NA 237 ملیر میں 194 پولنگ سٹیشنز تھے۔ کم سے کم 60 کے قریب پولنگ سٹیشنوں پر میں خود گیا، جہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ پی ڈی ایم کی کوئی پولنگ آفس تک نہیں بنی، اور عوام پی ٹی آئی پولنگ آفیسز پر جوک در جوک آ رہی تھی۔ اکثریت لوگوں سے میری بات بھی ہوئی، تمام لوگ خان صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے اور وہ خان صاحب کو ووٹ کاسٹ کر رہے تھے۔ اب یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ سیٹ کس طرح خان صاحب ہار سکتے ہیں۔ اس حلقے میں شاہ فیصل ٹاؤن، جہاں پر زیادہ تر اردو سپیکنگ ہے، وہاں پر میں نے دیکھا کہ تمام لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے تھے۔ وہ پی ٹی آئی کے وہاں صرف پولنگ آفیسز بنے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے پہلے اس پہ ایک ویڈیو بنائی ہے، اور اس میں نے اس کی وضاحت بھی کی کہ پی ڈی ایم کا وہاں پر کوئی پولنگ آفس تک نہیں تھا۔ شاہ فیصل ٹاؤن کے تمام لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا۔ اس کے بعد شرافی گوٹ
مانسیرا کالونی، فیوچر کالونی، ان تمام ایریاز میں جتنے پولنگ اسٹیشن تھے وہاں پر میں خود گیا ہوں. مرغی خانہ، قائد آباد، گرین سٹی، ان تمام لوگوں نے، یہاں پی ٹی آئی کا بہت بڑا ہولڈ ہے اور پی ٹی آئی کے بہت سپورٹر ہیں. ان تمام لوگوں نے عمران خان کو ووٹ کاسٹ کیا. صرف 2 ایک علاقے ایسے ہیں، ملیر کوکرپار، سعود آباد اور سالم احمد گوٹ، جہاں پر بلوچوں کی اکثریت ہے اور وہاں پر پیپل پارٹی کی ہولڈ ہے. لیکن اس کے اندر بھی کچھ بلوچ پیپل پارٹی سے ناراض ہے اور وہ خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ سیٹ خان صاحب نے ہارا؟ اس سیٹ کے اندر بہت زیادہ داندلی، بلکہ یہ داندلی والا لفظ میں نہیں کہوں گا، اس سیٹ کے اندر داندلا ہوا ہے. جیسے آپ لوگوں نے میڈیا پہ بھی دیکھا ہے، اسپیشل برانچ کے لوگ وہاں پر ٹپے لگا رہے تھے. ایون کچھ پولنگ سٹیشنز کے اندر پوری جو بکس ہے ان کے اوپر ٹپے لگائے گئے تھے. کچھ پولنگ سٹیشنز کے اندر وہاں پر ووٹنگ بک ہی موجود نہیں تھے. دوسری، اس حلقے کے اندر جو الیکشن کمیشن کا میں کہوں یا میں نادرا کا کہوں، بہت بڑی کوتاہی ایک تھی. کم سے کم 15% وہ مقامی لوگ شاہ فیصل ٹاؤن میں جن سے میں ملا ہوں، جو وہاں پر رہائش پذیر ہے 25 سال سے، ان کے ووٹ کسی کے نارتھ ناظم آباد میں، کراچی میں، کسی کے جناب وہاں شیر شاہ میں اس کو پھینکا گیا ہے، کسی کے قیوم آباد میں پھینکا گیا ہے. وہ بیچارے وہاں چکر لگاتے رہے. 15% ووٹ جان بوجھ کے ضائع کیا گیا ہے. دوسری جو ایک خاص چیز میں نے وہاں پر آبزرو کی ہے، کراچی کی کے ایم سی کے میکسیمم اہلکار وہاں پولنگ سٹیشنز کے اندر موجود تھے. کچھ کو عملے کی شکل میں بٹھایا گیا تھا اور وہ یہی ٹاپے لگاتے رہے. تو اس NH 237 ملیر کا جو سیٹ ہے، اس کے اندر حد سے زیادہ داندلی کی گئی ہے. اب اسد عمر صاحب نے بتایا ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے اور اس کو چیلنج کرنا چاہیے. اس کی بائیو میٹرک تصدیق ہونی چاہیے کیونکہ یہ سارے ووٹ جعلی پڑے ہیں. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ لوگ خوشیاں منا رہے تھے، لوگوں کو کلیئر واضح ہو رہا تھا کہ جتنے لوگ آ رہے تھے ان کو پتہ لگ رہا تھا کہ یہ ووٹ کس کو ڈال رہے. تو یہ پھر کیسے وہ سیٹ ہار سکتے؟ یہ بالکل اوپنلی دھاندلا ہوا ہے. تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اس سیٹ کو چیلنج کرے، ری کاؤنٹنگ کرائے، لیکن پلس اس کے ساتھ بایو میٹرک ویریفیکیشن کروائے، کیونکہ جو تام امپریشن ہے وہ جعلی لگی ہے. تو یہ سیٹ بھی پی ٹی آئی کو مل سکتی ہے. اب حکومتی حلقے خوشیاں منا رہے ہیں کہ خان صاحب کی مقبولیت کم ہو گئی اور ہم نے 2 سیٹیں خان صاحب سے لے لی. ایک سیٹ تو آپ نے داندلی کر کے لی ہے. دوسری سیٹ پہ اگر میں یہ کہوں کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادی کے بجائے اس کا بیٹا کڑا ہوتا تو وہ سیٹ بھی آرام سے نکل جاتی. تو ایک اور بات بھی حکومتی حلقے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے تو اسمبلی میں آنا نہیں ہے، تو پھر یہ ویسے پیسے ضائع ہو گئے تو الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن وہ عوام کی رائے کی توہین کر رہے ہیں. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا عوام بے وقوف ہے؟ عوام نہیں سمجھ رہی ہے کہ عمران خان نے اسمبلی میں اگر وہ جیتتا بھی ہے تو وہ اسمبلی میں نہیں جائیں گے. اس نے ہمارے حلقوں میں آ کر ہمارے لیے کوئی ترقیاتی کام نہیں کرنا.
اس کے باوجود وہ ووٹ دے رہے ہیں خان صاحب کو۔ اب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ عوام کیا چاہتی ہے۔ تو اس کا بہترین حل ہے کہ آپ جنرل الیکشن کرائیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی مقبولیت کم ہو گئی پھر تو آپ کو فوری طور پہ جنرل الیکشن کال کرنا چاہیے۔ لیکن میرے خیال میں تو جو حکومتی حلقے ہیں وہ تو جب نیند سے بھی اٹھتے ہیں تو وہ فوراً پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں الیکشن کی کال تو نہیں ہوئی۔ تو یہ عوام کی رائے کی اس طرح کی باتیں کرنا، یہ عوام کی رائے کی توہین ہے۔ عوام عمران خان کو چاہتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ عمران خان نے نہیں جانا اسمبلی میں، اس کے باوجود وہ اس کو ووٹ دے رہے اور اس کو جتا رہے۔ تو یہ سمجھ اب حکمرانوں کو بھی آنا چاہیے اور مقتدر حلقوں کو بھی آنا چاہیے کہ جب تک اس ملک کے اندر جنرل الیکشن کال نہ ہو اور ایک مضبوط حکومت نہ ہو، ملک دن بدن نقصان کی طرف جا رہے، تباہی کی طرف جا رہے۔ بہت ضروری ہے اس وقت کہ ہمارے ملک کے اندر ایک مضبوط حکومت ہو تاکہ بیرونی ممالک ہم پر اعتماد کر سکے، سرمایہ دار آئے، سرمایہ کاری کرے، ہماری معیشت بہتر ہو۔ جس دن الیکشن کال ہوا اس دن ہمارا سٹاک ایکسچینج کہاں سے کہاں پہنچے گا۔ تو میرے خیال میں ملک کے مفاد میں اور عوام کی رائے کی قدر کرنے کے بدولت چاہیے حکومت کو کہ الیکشن کال کرے اور ملک میں عام انتخابات کرائے۔ تو اب تک کے لیے اتنا، اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔